کانفرنس ہو رہی تھی پیلسٹین کے اوپر 17 18 19 20. تو اوریجنلی جو انویٹیشن آئی تھی میں نے ریگریٹ کیا تھا, کیونکہ میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے جب بائی دا ٹائم پہنچتا تو وہ 20 کی جمعے کی یعنی رات ہوتی, تو میں وہ نہیں کر سکتا تھا. تو آبویسلی میں نے وہ بزنس نہیں چھوڑنا تھا یو این والا. لیکن وہ یو این کی کانفرنس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی 2-3 ہفتے ایڈوانس, وہ یہ ہوئی کہ وہ کانفرنس بس شروع ہوگی, چونکہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال تھی وہ اس کے حوالے سے وہ کانفرنس کو شروع ہوتے ہی پرپوز کیا جائے گا یو این میں کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے, اس کو پوسٹپون کر دیا جائے, اور نئی ڈیٹ جو ہے وہ لیٹر آن اناؤنس ہوگی. تو اس کے لیے تو جانے کا کوئی جواز نہیں تھا. تو پھر میں نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں امبیسڈر عاصم افتخار صاحب کو, ان کو بھی ڈیلیگیٹ کیا کہ وہ جو منسٹریل یو این کانفرنس آف پیلسٹین ہو رہی تھی وہ پھر اس پہ میری نمائندگی کریں, پاکستان کی نمائندگی کریں, اور وہ بیسیکلی وہ شروع ہونی تھی اور پرپوز ہو کے پوسٹ پون ہو جانی تھی. تو پھر وہ اس نے مجھے اپرچونیٹی پھر دی کہ میں 18-19 تو ٹریول ہی نہیں کیا جو کہ کرنا تھا اوریجنلی, 20 کو ہی ٹریول کیا یہاں سے صبح کی فلائٹس اور وقت پہ 1 گھنٹہ پہلے اس ایونٹ سے پہنچ کے. تو اس میں شرکت کی, پاکستان کی نمائندگی کی. ایز آلویز طیب اردوان صاحب بہت گرم جوشی سے ملے اور ہماری قیادت کو بھی پوچھا, سلام بھی دیا, اور ہمارا جو پرو ایکٹیو رول انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بڑا سراہا. اور چونکہ او آئی سی جو تھی یہ سمٹ نہیں تھا, یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ تھی, 51st میٹنگ آف دی کونسل آف فارن منسٹر. یہ کافی دیر پہلے طے ہوئی تھی, یہ امیجیٹلی نہیں طے ہوئی تھی, کافی پرانی, اس کی کچھ ہفتے پرانی اس کی فکسیشن ہو چکی تھی. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیکسٹ ڈے یعنی سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ آپ او آئی سی کانفرنس اٹینڈ کریں گے, لیکن مجھے بھی, میں نے اپنے وزیر خارجہ کو ساتھ ہی تھے وہ حقان فیضان صاحب, ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ملوانا ہے. تو وہ ہماری بائی لیٹرل بھی ایک قسم کی ترکی کے ساتھ میری فکس ہو گئی. مین جو ایونٹ تھا وہ سارے کے سارے او آئی سی جب شروع ہوئی تو چونکہ ایران کے حوالے سے کافی زیادہ اسرائیل اور ایران چند دنوں سے بڑے ہائی پچ پہ جا چکے تھے, اور اس میں ہم جو بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اپنا یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے وہ تو ہم نے کیا. اور ہمارے ساتھ چائنا, رشیا نے بھی بڑی سپورٹ کی, الجزائر نے بھی شروع میں سپورٹ کی. لیکن یہاں بھی ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی کہ چونکہ او آئی سی تو براڈر ایجنڈا ہوتا ہے, فلسطین تو چونکہ کافی چل رہا ہے کافی عرصے سے, تو اس کا تو ایجنڈا ہوتا ہی ہے. تو ایران کے حوالے سے ہم چند ساتھیوں نے, فارن منسٹرز نے یہ پرپوز کیا کہ او آئی سی کی جو اپنی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہی ایک سلاٹ جو ہے سیپریٹلی ایران پہ صرف فکس کی جائے. تو او آئی سی کی اسپیشل میٹنگ آف فارن منسٹرز آن ایران الون, تو یہ دوسرا ایجنڈا تھا. تیسری جو میٹنگ تھی وہ پچھلے سال تک جو کہ سمٹ ہوا تھا او آئی سی کا بینجول میں, گیمبیا میں, اس وقت تک کئی سال سے او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپس بنے ہوئے اسپیشل ایشوز کے اوپر, اور اس میں ایک گروپ ہے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بھی. وہ کئی سالوں سے کانٹیکٹ گروپس کی کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی تھیں, اور لاسٹ ایئر جب سمٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وہ ٹاسک دیا گیا کہ میں جا کے دونوں کام کروں, کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کروں اور سمٹ کو بھی اٹینڈ کروں. تو اس پہ میں نے انسسٹ کیا, 2 چیزوں کے لیے کوشش کی. ایک یہ کہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو, اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں, دوست ممالک ہیں, انہوں نے اٹینڈ کیا. اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے, باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے, اٹ از یور کال, لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں. تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں
وہ الحمدللہ جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں، وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو او آئی سی کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح، تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ چونکہ وہ ہوسٹ تھے، اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن، اس میں او آئی سی سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں، اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے یو این کا کوئی انوائے ہے وہ بولتے ہیں، اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن جس میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں ریئل سیشن، تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی، اور وہ قریباً 15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا، جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے 1 سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں، اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں، آج تک بھی ہوں. قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہے ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے، یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران، ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے آر سی ڈی کے، اور پھر جو ای سی او میں کنورٹ ہوئی جس میں ان 3 ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ای سی او ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو